آپ لوگ جو بیٹا ہے نا وہ ہیں سلیکٹڈ لوگ، آپ کو بھی سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اصل بات میں ادھر سے شروع کرنا چاہتا تھا، آپ عام لوگ نہیں ہیں، اپنی آپ کو پہچاننا ہے آپ نے۔ یہ میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غرور میں آ جائیں، لے بھی میں تو پتہ نہیں، جتنا ہمبل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جتنے ہمبل ہوں گے اتنا زیادہ پھل لگے گا۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو موقع دیا کہ کتنے لوگوں سے سلیکٹ کر کے آپ کو آگے لے کے آئیں، تو اپنی اصلیت کو پہچانیں، جینون والے ڈاکٹر بنے، جینون والے، نان جینون نہ بنے برائے مہربانی، ٹھیک ہے۔ اور جینون ڈاکٹر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت ضروری ہے، ہمبلنس ضروری ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بڑا ضروری ہے، آنیسٹی بڑی ضروری ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ اینڈ میں آپ فراغ میں 1 ماہ پڑھیں، جو بچے 1 ماہ پڑھ کے پاس ہوتے ہیں، ابھی آئے وارڈس میں آپ کا کمپیریزن، آپ کہتے ہیں نا آپ کے سینئر کچھ کہیں گے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، پاس سے ہو جائے، بہت سارے آپ کو ملیں گے ایسے، لیکن وہ فضول لوگ ہیں، وہ بھی جاتے ہیں، یہ رٹے سے ہو سکتے ہیں نا، لیکن یہ زندگی میں میری بات یاد رکھیے گا، آپ کو کسی سٹیج پہ آئے گی، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور ان پڑھ ہوتا ہے اس میں ساری عمر فرق رہتا ہے، اور یہ محنت کر کے اس نے رگڑا کھا کے پاس ہوئے، وہ آپ کو خود نظر آئے گا، اور آپ ایسا ڈاکٹر بنے جو پتہ چلے کہ آپ نے محنت کی ہے، اسٹرگل نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود گیس کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ لگتا ہے محنت کر کے آیا ہو، اس نے ماریں کھائی ہوئی ہیں، اس نے تو یہ کمال کی بات ہے، اس نے محنت کر کے لی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اب سب سے پرائم آپ کی ڈیوٹی ہے پڑھنا، دل لگا کے پڑھیں گے، اچھے ڈاکٹر بنیں گے۔ اگر آپ کے دماغ کے اندر چیزیں ہوں گی تو آپ پیشنٹ کو اس حساب سے ٹریٹ کریں گے۔ اگر دماغ میں کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھائی عارضی ہے، ٹیمپریری ریڈنگ کی ہے 1 ماہ کے لیے، اس کے بعد اگلے سال بھول کے سارا پچھلا، تو پھر آپ یہی ہوگا کہ مریض آئے گا جی میری ٹانگ میں درد ہے، اس کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھیں گے، کہیں گے اچھا چل جا ڈاکٹر سرجری کروا کے لے کے آ، چل جائے MRI کروا کے لے کے آ، چل جائے رپورٹ کروا، تو پھر آپ ایسے کہیں گے۔ تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، کچھ سوچیں گے، پیشنٹ سے کچھ سوال کریں گے، آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ یار اس رپورٹ کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، یہ میں اس مریض سے یہ کروا رہا ہوں، یہ میں اس کے ٹیسٹ کے پیسے لگیں گے، بیچارے کو خجل خوار ہونا پڑے گا، آیا کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں اس کا فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ کب پتہ چلے گا؟ پڑھیں گے نا، جب آپ اچھے ڈاکٹر بنیں گے۔ انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے، وہ جو ہم بات پیچھے کر رہے تھے کہ لوگ سیٹسفائڈ نہیں ہیں، سیٹسفائڈ کیوں نہیں ہے؟ ٹائم نہیں ہے، شارٹ کٹ سے آئے ہیں نا، شارٹ کٹ مارنا شروع کر دیں۔ شارٹ کٹ کیسے کرتے ہیں سارا سال، ٹھیک ہے، میں یہ اس بات کو یہ کنڈیم نہیں کر رہا کہ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ضرور کریں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے، وہ بھی اگر کتابوں میں گزریں گے تو وہ بھی تباہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلنس مینٹین رکھنا، اپنی پرسنالٹی کو بیلنسڈ پرسنالٹی رکھیں، ٹھیک ہے، نہ بہت زیادہ پڑھائی میں لگ جائے اور نہ بہت زیادہ ایکسٹرا کریکولر میں کہ بعد میں پریشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ لے کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے، ایز اے سمبل آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، اور اچھے ڈاکٹر بنیں گے تو یہ بھی غلط بات ہے کہ لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت سلام کرے یا سلوٹ کرے، رسپیکٹ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے، اگر لوگ دیکھیں کہ یہ بندہ محنتی ہے، یہ اسٹرگل ہے تو ڈیفینیٹلی عزت، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کی عزت کرواتے ہیں تو اس فرشتوں کے ذریعے دل میں لوگوں کے ڈال دیتے ہیں کہ یہ بندہ عزت کے قابل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہمیشہ جو بندہ اسٹرگل ہوتا ہے، آپ کو بہت سی لائف میں بے شمار جگہ پہ آپ کو ہرڈلس فیس کرنا پڑیں گے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی ناراضگیاں بھی، میں ڈپریس نہیں کر رہا، ویسے بتا رہا ہوں، ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے جیسے آپ بڑے آئیں گے، رشتوں کے معاملات خراب ہوں گے فیملیز میں، ٹھیک ہے، پھر آپ کیریئر میں آئیں گے، اگر آپ بہت ہارڈ ورکر ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے جو سینئرز ہوں وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ نہ کریں، ہرڈلس فیس کرنا پڑے آپ کو، لوگ سنب کرنا شروع کر دیں۔ ان سب سے بچ کے ایک ہی طریقہ ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کا، سیلف موٹیویٹ ہو، اپنے آپ کو خود چاہت رکھیں، اور عقیدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دیکھیں، وہ رکھیں کہ وہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کرنا ہے، کسی کے اختیار میں، نہ تو کسی کا رزق بند کر سکتا ہے، نہ تو کسی کی عزت کم کرنا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہر کام کرتے جائیں ودن لمٹس، جو سرکل ہے، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے ہر کام کرتے جائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور کامیابی یہ نہیں ہے، کسی نے نا ایک بڑے کارڈیک سرجن سے، جس نے سب سے پہلے کارڈیک سرجری ایجاد کی، کسی نے اس سے سوال پوچھا کہ جی آپ تو زندگی کے لکیسٹ مین ہیں، یہ میں آن ریکارڈ ہے بات، انہوں نے کہا جی یو آر دی لکیسٹ پرسن آف دی ورلڈ، اس نے کہا نہیں میں ان لکی پرسن ہوں، جس نے پہلا بائی پاس کیا بیٹا اس کی بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا نہیں میں ان لکی پرسن، انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے بائی پاس کیا ہے، یو آر دی لکیسٹ پرسن، یہ ایسی سرجری آپ نے ایجاد کر دی، لوگ ساری عمر آپ کو یاد رکھیں گے، کتابوں میں آپ کا نام لکھیں گے۔ وہ کہتا ہے جی آئیے مان لکی پرسن، ساتھ اس نے رونا شروع کر دیا، کہتا ہے میرے بچے کوئی نہیں ہے، میری وائف نہیں ہے، میرے پیرنٹس نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، تو میں کیسے لکی پرسن ہو سکتا ہوں؟ مطلب ہر ایک کا ڈفرینٹ پیرامیٹر ہوتا ہے سکسیس کا، تو سب سے اچھا جو پیرامیٹر سکسیس کا میرے حساب سے ہے وہ آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن ہو، آپ جب رات کو سوئیں تو کہیں یار میں نے کوئی ایسا میرے اوپر لوڈ نہیں ہے
میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی، ٹھیک ہے، میں نے ایمانداری سے اپنا کام کیا اور سکون سے سو جائیں، تو یہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہے۔ تو سیٹسفائی ہونے کے لیے بڑی گاڑیاں ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا بینک بیلنس ہونا ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا سرجری کر کے کوئی شاہکار کر لیں تو ضروری ہو جائے۔ آپ نے نہیں بیٹا پارٹیسپیٹ کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز اسائن کی ہیں ان ڈیوٹیز کے اندر رہتے رہتے اپنا کام پورا کریں، تو آپ انشاءاللہ سیٹسفائی بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی سے اپنے گولز بنانا شروع کر دیں، کیا کیا کرنا ہے، سرجن بننا ہے، میڈیسن میں جانا ہے، گائنیکالوجسٹ بننا ہے، جو بننا ہے۔ اور رزق کی کمی نہیں ہے ڈاکٹروں کے لیے تو بالکل بھی نہیں، سچ بتا رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کو یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہے، وہ سب یہ ڈپریسر مارتے ہیں۔ رزق بے شمار اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رزق ایک ہوتی ہے ضرورت انسان کی، جو روتے ہیں نا وہ روتے ہیں کس لیے، اپنی آسائشوں کے لیے، یار مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، میرے ساتھ والوں نے تو لینڈ کروزرز لے لی، اس نے یہ کرنا۔ بیسک جو نیڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کی پوری کرنی ہے، جو ضروریات ہیں وہ اللہ رب العزت نے سب کی پوری کر دینی ہے۔ آگے جو ہے وہ جو آپ نے زیادہ اپنا وہ چادر پھیلا دی ہے وہ کیا ہے، خواہشات ہے، خواہشات کا وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروریات کا وعدہ اللہ رب العزت نے۔ پتھر کے اندر بھی رزق دے رہا ہے نا، کیڑوں کو دے نہیں رہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جانوروں کو بھی دے رہے ہیں، پرندے بھی دے رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں جاتے ہیں رزق کے لیے، کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ اس سے کمپیئر کر کے کمپیریزن کر کے آپ ڈپریس نہ ہوں، ڈپریس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آپ کو ڈفرینٹ جو نا وہ دی ہوئی ہے، جو نا وہ آپ ہر ایک کو ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں ہر ایک بندے کی چیز، اس کے اکارڈنگلی چلتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں آپ کو زیادہ اچھی ملتی ہیں، دوسرے کو نہیں ملتی ہیں، اس طرح ہر ایک کا کمپیریزن جو نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سرکل بنا رہا ہے جو آپ کو پرووائڈ کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دینا ہی دینا ہے، اس کا ایک سرکل اور خود سے موٹیویٹ ہونا ہے۔ یہ جو آج کل آ رہا ہے جو فلاں کو ہمیں تو ہمارا مذہب بھی اتنی بڑی موٹیویشن دیتا ہے، آپ کا صلاۃ والسلام کی ذات کم ہے موٹیویشن کے لیے، ان کو پڑھیں تو ساری موٹیویشن، ہر طریقہ ہمیں مل جاتا ہے زندگی گزارنی کیسے ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ تو آج کل چل گیا جی، یہ موٹیویٹر ہے جی، یہ پتہ نہیں ہے، خود سے سیلف موٹیویٹ ہو، خود سیکھیں، خود لرن کریں، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے کوئی کوالٹیز نہیں رکھی، اور وائس ورسا کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس کے اندر کوئی بیڈ ہیبٹس نہیں ہیں۔ ہر انسان میں برائیاں بھی ہیں، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے، یہی اچیومنٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آج آگے مختصر